یہ میں نے ابھی جو آپ نے سوال پوچھا نا اس کے جواب میں اس کا بھی تذکرہ آ گیا کہ آتش بازی تو شریعت میں ویسے ہی پسندیدہ کام نہیں ہے، اور پھل جھڑیاں اور اللاجیکل کام ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے نہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں خام میں تو، اور اس میں جو کمزور دل لوگ ہیں وہ واقعی بہت پریشان ہوتے ہیں، بچے بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے یہ سب چیزیں، اور ہوائی فائرنگ سے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، نقصانات بھی ہوئے ہیں، اور بہت سا غیر قانونی اسلحہ ہوتا ہے جو لوگ اس دن چیک کر رہے ہوتے ہیں، دہشت گرد اپنے اسلحوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری گن صحیح چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی۔ عام دنوں میں تو آپ جب فائر کرتے ہیں فوراً پولیس پہنچ جاتی ہے، جب یہاں سبھی فائر کر رہے ہوتے ہیں پولیس کس کس کو جا کے پکڑے گی؟ تو یہ سب چیزیں اگر کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کسی بھی عقل مند کو بٹھا کے مشورہ لیا جائے تو کوئی بھی اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ اس سال کا جو اختتام ہے، نئے سال کا آغاز ہے، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ کیونکہ یہ 2 سال جو ہے بڑی سختی کے گزرے ہیں، ہمیں نئے سال کا آغاز کس نیت سے، کس دعا سے کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے، کیونکہ یہ کرنے کا کام ہے، نئے سال پہ ہمیں یہ کرنے کا کام ہے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا تیر مارا ہے۔ وہ میں اکثر ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ لوگوں کو، کہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا، اچانک اس کو ٹھوکر لگی نا، تو ٹھوکر لگی، بیچارے کو ذرا سی ٹھوکر لگی تو گرنے لگا، تو فوراً افسوس سے کہتے ہیں ہائے جوانی، یعنی ہائے جوانی میں تو ایسی ٹھوکروں سے ہم گرتے نہیں تھے، تو فوراً کہتا ہے ہائے جوانی، پھر ایک دم آہستہ سے کہتا ہے بھائی جوانی میں تو نے کون سا تیر مار لیا تھا۔ تو یہی بات ہے کہ ہم نے ماضی میں کون سا اتنے تیر مارے ہیں، کون سے اتنے ہم نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، ہمارا ملک کون سا اتنی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا ہے، کون سا ہم نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے، اور کون سے ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے 25-30 اور سائنسدان پیدا کر دیے ہیں، تو جو ہم اب خوشی منا رہے ہوں کہ بہت اچھا گزر گیا اور اگلا سال اب ہمیں یقین ہے کہ اس سے بھی اچھا گزرے گا۔ تو جو کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے جس کا آپ نے اس سوال میں ذکر کیا، وہ یہی ہے کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جو کوتاہیاں ہم سے ماضی میں ہو چکی ہیں، ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ وہ کام نہیں کریں گے، اور اب تک جو ہو چکا، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، تو نے ہمیں مہلت دے دی ہے مزید، تو اے اللہ اب ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اگلا سال انشاءاللہ ماضی والے سال سے اچھا گزاریں گے، اور اس میں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اس نیت پہ قائم رہنے کی تو ہمیں توفیق دے۔ تو یہ انفرادی سطح پہ بھی ہمیں یہ کرنا ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی، یعنی من حیث القوم بھی اپنے آپ کو ہم سب کو تبدیل کرنا چاہیے، اور ہر آدمی انفرادی طور پر بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں نے جو کچھ ماضی میں کیا ہے، جو برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں وہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور جو اچھائیاں مجھ سے ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ میں آئندہ کنٹینیو کروں گا۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان اچھائیوں پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم یہ نیت کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جو قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اللہ اسے تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو چاہتی نہیں ہے تو اللہ کی عادت ہے کہ پھر اللہ اسے تبدیل نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں تبدیلی آئے گی کہ ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ جو 2022 کا سال شروع ہونے والا ہے یہ ہم انشاءاللہ اچھے جذبے کے ساتھ گزاریں گے، اور ان کوتاہیوں کو ریپیٹ نہیں کریں گے جو ہم سے ماضی میں ہو چکی ہیں۔